جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ زور دیا ہے کسی چیز پر، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایمان کے ساتھ زور دیا ہے جس چیز پر، اس کا نام عمل صالح ہے، یعنی نیک عمل۔ شریعت میں ایمان کی مثال ایک بنیاد کی ہے اور عمل صالح کی مثال عمارت کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر بنیاد کے عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صالح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے قبول ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایمان اصل ہے، عقیدہ اصل ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ صرف بنیاد قائم کر دینا کسی گھر کی، ایک آدمی اور ایک انسان کی یا ایک خاندان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ بنیاد سردی سے، گرمی سے، بارش سے اس کو نجات نہیں دے سکتی۔ اس کو آرام بھی چاہیے، انسان کو آرام و آسائش کے لیے اپنے سر کے اوپر ایک چھت چاہیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ تو صرف بنیاد کام نہیں آئے گی، اس کے بعد اس کو عمارت کھڑی کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے صرف ایمان کام نہیں آئے گا، ایمان کے بعد ہمیں عمل صالح بھی کرنا پڑیں گے۔ عمل صالح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہو مؤمن، وہ ایمان والا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور، ترجمے پر غور کریے گا، کہ ہم ضرور بالضرور اس کو ایک پاکیزہ اور ایک اچھی اور ایک خوبصورت زندگی عطا فرما دیں گے اس دنیا میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کا حال تو یہ ہوگا کہ اچھی زندگی عطا کر دیں گے، اور جب مر کر کے آخرت کی زندگی میں داخل ہوگا اور آخرت میں میدان محشر میں ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس کو خوب بہتر بدلہ عطا کیا جائے گا۔ یہ عمل صالح کی بنا پر، پہلے ایمان، اس کے بعد عمل صالح۔ اب عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ کوئی بھی انسان تو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ عمل صالح سے مراد ہم لوگ نیک کام لیتے ہیں، اور نیک کام مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے بات بتائی کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صالح اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، منگل کو کھانا کھلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو اس کا اجر نہ کہا جائے، بلکہ اس کا بدلہ اسی دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن وہاں ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ تو نیک عمل کی ہم تعریف کریں گے کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، ہر وہ نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک مومن انجام دیتا ہے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ ہے عمل صالح کی تعریف۔ اب عمل صالح فرائض میں سے بھی ہو سکتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جس چیز کا تقاضا ہو جائے، اسلام کی طرف سے فرض ہو جائے، وہ ہم کام کریں گے، وہ عمل صالح میں شمار ہوگا۔ یا اسی طریقے سے معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں عمل صالح، معاملات سے تعلق رکھ سکتے ہیں، متعلق ہو سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں دکان میں بیٹھ کر کے، کسی کو دھوکہ نہ دیں دکان میں بیٹھ کر کے۔ اسی طریقے سے معاشرت کے تعلق سے بھی عمل صالح ہو سکتے ہیں،
کہ بیوی بچوں کا حقوق ادا کیا جائے، والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، یہ اپنا ہو گیا معاشرت کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی جو ہے ہم کوئی امانت ہمارے پاس رکھوائے تو ہم خیانت نہ کریں، وعدہ پورا کریں، یہ ہمارے اخلاقیات میں سے ہو گئے۔ اسی طریقے سے خدمت خلق سے بھی متعلق عمل صالح ہو سکتے ہیں کہ ہم کوئی اسپتال بنوا دیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، بیواؤں کی مدد کر دیں، اور مسافروں کی خدمت میں ہم لگ جائیں، محتاجوں کی خدمت میں ہم لگ جائیں۔ تو یہ ہر شعبے میں ہم کو عمل صالح مل جائے گا، اور یہ وہ عمل صالح ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ایمان والا اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے اور ایک پہچان ہے معاشرت میں، معاشرے میں ایک پہچان ہے اس کی عمل صالح کی وجہ سے۔ ایک اس میں قصہ یاد آیا کہ ایک مسلمان شخص تھا، نماز روزے وغیرہ سے دور تھا، لیکن بہرحال کلمہ پڑھنے والا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ وہ کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کرنا چاہا یا گناہ کرنا چاہا، لیکن اس کے بس میں وہ لڑکی آ نہ سکی۔ وہ گیا کسی غیر مسلم جادوگر کے پاس اور کہنے لگا کہ ہم کو جادو سکھا دیجئے، ہم اس کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس جادوگر نے کہا، غالباً 40 دن کا وقت دیا کہ 40 دن جاؤ، تم جتنے برے کام کر سکتے ہو اتنے برے کام کرو، کوئی بھی اچھا کام نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جو جادوگر ہوتے ہیں کوئی نیک لوگ تو ہوتے نہیں ہیں، برے کام کرنے والے، گندگی میں رہنے والے، گندگی کھانے والے، وہی جادوگر بن پاتے ہیں۔ تو کہنے لگے 40 دن تک کے جاؤ، 40 دن تک کے کوئی بھی اچھا کام نہ کرنا، اس کے بعد آنا، تب تم جادوگر بن سکتے ہو، ورنہ تم بن نہیں سکتے۔ 40 دن کے بعد آتا ہے تو ان کا جو بھی معاملات رہے ہوں تو کہنے لگے آپ جادوگر نہیں بن سکتے، تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ کہنے لگے 40 دن تو ہم نے بہت قاعدے سے ہم نے محنت کی ہے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہے، سارے برے کام کیے ہیں، مارا ہے، پیٹا ہے، ظلم کیا ہے، اور لڑائی دنگے میں لگے ہیں، اور اسی طریقے سے گالم گلوچ سب کچھ ہم نے کر لیا، اچھا کام نہیں ہونے دیا۔ کہنے لگے اچھا ہاں، ہم کو ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب میں آپ کے یہاں سے لوٹ رہا تھا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں ایک چیز، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی راستے میں، وہ میں نے ہٹا دی تھی، بس اس کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ جو جادوگر تھا، جو اس کو جادوگر بنانے جا رہا تھا، اس کو جادو سکھانے جا رہا تھا، وہ کہنے لگا اتنے اچھے دھرم کو اور اتنے اچھے مذہب کو تم مانتے ہو کہ ایک راستے سے پتھر ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ تمہارے دھرم میں، تمہارے مذہب میں نیک عمل شمار ہوتا ہے، اور تم جو ہے جادو سیکھنا چاہتے ہو، تم دوسرے غیر مذہب کے پاس آتے ہو اپنے جو ہے کام کو لے کر کے، اپنے معاملات، اپنے کیس کو لے کر کے، تم جادو کو چھوڑو، پہلے ہم کو کلمہ پڑھاؤ۔ وہ خود مسلمان ہو گیا۔ تو ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عمل صالح ہے کیا چیز، جیسے غیروں کو نہیں پتہ کہ اماطۃ الاذی عن الطریق کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے جو ہے منہ میں ایک لقمہ ڈال دینا صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز بھی عمل صالح میں شمار ہوتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم اس نیت سے کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہو جائیں، اور سب سے پہلی جو شرط ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ نیک عمل ہمارے لیے کارآمد ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جیسے بتایا قرآن پاک کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اس کی فکریں ختم ہو جائیں گی، اس کے معاملات حل ہو جائیں گے، اس کے مسائل حل ہو جائیں گے، تمام کام اس کے جو ہے مسائل جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کے لائن سے لگے ہوئے ہیں، اس کے بچوں کے لائن سے اس کے پر مسائل آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے دور کر دیں گے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اللہ کے پاس جائے گا، قبر میں جائے گا، میدان حشر میں کھڑا ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس کے بہترین اعمال کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ بلکہ یہ کہا جائے قرآن پاک کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ہم کو اور آپ کو، بلکہ مسلمانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم نیک عمل کرنے والے ہو جائیں۔ 29ویں پارے کی دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زندگی کو بھی بنایا ہے، موت کو بھی بنایا ہے،
اللہ اپنی تعریف کرتے ہوئے، اپنی پہچان اور اپنا انٹروڈیوس کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے خلق الموت، موت کو بھی بنانے والا ہے، والحیات، اور حیات زندگی کو بنانے والا ہے، اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں میں دیکھیں کہ کون اچھے کام کرنے والا ہے، کون عمل صالح کا مرتکب ہوتا ہے، کون اپنے عمل صالح میں داخل ہو جاتا ہے اور عمل صالح کو اختیار کر لیتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ عمل صالح کرنے والے سے کیا گناہ اور لغزشیں اور غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ ظاہر سی بات ہے ضرور ہوں گی، ابن آدم ہے، بشر ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حل قرآن پاک میں بتا دیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کا رخ کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، سمجھ کر کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ ہم کو جو بھی آج مسائل ہمارے سامنے، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جو بھی مسائل ہیں، ہم کو قرآن پاک میں اس کا ذکر مل جائے گا، اس کا حل مل جائے گا، اس کا سولوشن مل جائے گا ہمیں۔ تو کیا فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو لوگ ایمان لائے، یہاں پہ بھی ایمان کی شرط اور نیک عمل کی شرط، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیں گے، ولنجزینہم باحسن ما کانوا یعملون۔ یہ اس طریقے کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو درگزر کر دیں گے اور ان کو بہترین بدلہ قیامت کے دن دیں گے جو وہ بہترین عمل اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اس نیک عمل کی برکت سے ان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، ان سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان سے جو غلطیاں اور لغزشیں ہو جایا کرتی ہیں، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو، ان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نیک عمل کرنے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہ جانے ہم کو اس کا اجر پورا ملے گا یا نہیں ملے گا، کہیں اس میں کوئی کٹوتی تو نہیں ہو جائے گی، تو اس کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 15ویں پارے میں سورہ کہف میں فرما دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ یہاں پہ بھی وہی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ ہم جو بھی نیک کام کرنے والا ہوگا، ان نیک کام کرنے والوں کے اجر میں ذرہ برابر بھی کٹوتی نہیں ہوگی، ان کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ اور نیک کام کرنے والوں کی ایک پہچان ہوتی ہے معاشرے میں، ان کو مکھن کی مثال کہا جاتا ہے کہ یہ سماج کا ایک مکھن کا حصہ ہیں، یہ لوگوں میں ممتاز ہوتے ہیں، دنیا میں بھی تعریف ہوتی ہے، قرآن پاک بھی ان کی تعریف کر رہا ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ نیک عمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور جو نیک عمل سے خالی ہوتے ہیں، عمل صالح سے خالی ہوتے ہیں، ان کو بدترین کہا گیا ہے، شر البریہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ 30ویں پارے میں سورۃ البینہ میں کہا گیا ہے کہ وہ بدترین لوگ ہیں اس دنیا میں، اس دھرتی پر سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اب جب نیک کام کرنے والے سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں، تو ان کو بہتر ٹھکانہ بھی دیا جائے گا۔ اور بہتر ٹھکانہ کیا ہے ہماری اور آپ کی نظر میں؟ دنیا تو نہیں ہے، جنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نیک عمل کرے گا اس کو بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا، اور بہترین ٹھکانہ وہ جنت کا ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگائی، عمل صالح کی شرط لگائی، اس کے بعد کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین انسان ہیں دنیا میں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسی جو ہے جنت تیار کی ہے جس کی نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جو نیک صفت بتائی اور یہ جو جنت کا وعدہ کیا، یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا، جو اپنے رب کا پاس و لحاظ کرتا ہوگا، جو اپنے رب کو حاضر و ناظر مان کر کے نیک عمل کرتا ہوگا، تو اس کے لیے تمام وعدے کیے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی نیک عمل کریں گے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔
اور نیک عمل کرنے والوں میں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے اس روئے زمین پر جو آئے ہیں وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے تو اتنے نیک عمل ہیں کہ ہم ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد کیا کرتے تھے، اس گھوڑے کے پیر کے نیچے کی جو دھول ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، ہماری اوقات اتنی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو صحابہ کرام بخشے بخشائے تھے، جنتی تھے، اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزہ سنایا، جنت کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں دے دیا، اور نہ جانے کتنے ان سے وعدے کر لیے، ان کو جنت کے مقامات ان کو دنیا میں دکھا دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ کے رسول ساتویں آسمان پاس جنت کا جو ہے معائنہ کر رہے ہیں، نماز کا تحفہ لینے گئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں؟ ایک محل بنا ہوا ہے، بعد میں بہرحال بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں آ کر کے نیچے کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ جب میں نماز لینے گیا تھا، اللہ کے پاس گیا تھا، عرش معلیٰ پہ گیا تھا، تو مجھے تمہارا محل دکھایا گیا تھا، تمہارا محل دکھایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آپ نے اندر جا کر کے دیکھا؟ تو کہنے لگے میں نے تم سے اجازت نہیں لی تھی، اس وجہ سے میں اندر نہیں گیا۔ تو جو صحابی ابھی دنیا میں ہیں ان کا مقام، ان کی جنت اللہ کے رسول کو دکھائی جا رہی ہے عرش معلیٰ پر، اسی طریقے سے عرش معلیٰ پر ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اور ان کو جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنائی جا رہی ہے عرش معلیٰ پر۔ وہ صحابہ کتنا بڑا مقام رکھتے ہوں گے، ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔